کیونکہ یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، لہذا ہم ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا علمیت کے کلام کے تعلق سے پرانے عہد نامہ میں، یہ اپنے ہیڈنگ نوٹ کی ہوگی پچھلی دفعہ، پرانے عہد نامہ میں علمیت کے کلام کی چند مثالیں، پرانے عہد نامہ میں علمیت کے کلام کی چند مثالیں۔ اور پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا اخیا نبی کے تعلق سے کہ علمیت کا کلام جب خدا کے بندہ نے استعمال کیا، خدا نے اس کو بتایا، اور یہ اس عورت کو پہچانتا ہے اور بلاتا ہے کہ تو کیوں اپنے آپ کو دوسری عورت ظاہر کرتی ہے۔ چند اور ریفرنسز، ایلیا کی زندگی میں علمیت کا کلام، یہ نوٹ کر لیں، ایلیا کی زندگی میں علمیت کا کلام۔ 19واں باب آپ کھول لیجئے سلاطین کی کتاب میں سے، فرسٹ کنگز، پہلی سلاطین کی کتاب ہے، سلاطین کی پہلی کتاب 19واں باب۔ یہاں ایلیا بال کے نبیوں سے ڈر کے بھاگا ہے اور یہ چھپتا پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اکیلا میں ہی بچا ہوں۔ ذرا حوالہ کھول لیجئے 19واں باب، پہلے آپ دیکھیے 4 آیت۔ پہلا سلاطین 19واں باب 4 آیت۔ اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اب وہ کیا مانگ رہا ہے؟ موت مانگ رہا ہے، اور ہے کون؟ نبی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کس لیول کا نبی ہے اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ اگر یہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑی گمبھیر قسم کی سچویشن ہے، ایمان کا لیول بہت نیچے۔ سم ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایماندار ہیں وہ یکساں رہتے ہیں، کہ ان کا لیول جو ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ ہونا تو چاہیے، خواہش ہو سکتی ہے، سم ٹائمز ایسا نہیں ہوتا، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے ایلیا اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ 14ویں آیت ذرا دیکھیے۔ 14ویں آیت۔ اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا۔ ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اب پروفیٹ صاحب یہ کمپلین کر رہے ہیں خدا سے کہ اکیلا میں ہی۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کے اندر ایلیا کی سپرٹ پازیٹیو معنوں میں نہیں، نیگیٹو معنوں میں نظر آتی ہے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ پاکستان میں اکیلا میں ہی ہوں، پنجاب میں اکیلا میں ہی ہوں، لاہور میں اکیلا میں ہی ہوں، مریم کلونی میں اکیلا میں ہی ہوں۔ یہ الہجہ سپرٹ ہے، اکیلا میں ہی بچا ہوں۔ لیکن خدا کا
अलमियत के कलाम के वसीला से इसको बताया गया कि बेटा तू अकेला नहीं, आज और है, आपके हिस्से का जो काम है आप करें। खुदा अपने नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को कभी बेगवा नहीं छोड़ता। इस खुशफहमी में मत रहें कि अकेले आप ही। हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना और ना इस बात को हम इस तरीके से इलेबोरेट करें कि वी आर द ओनली। नो, चैंपियन हमेशा खुदाई है, विक्टर हमेशा खुदावंद है, फातेह हमेशा खुदावंद है। और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो खुदा आपको हर एरिया में फतह से बढ़कर गलबा देगा। हमें जरा सुनिएगा 18वीं आयत। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उससे नहीं छूमा। हमें खुदा ने कहा बेटा 7,000 जो है, ये कह रहा है कि अकेला मैं ही बचा हूं। खुदा उसको अलमियत का कलाम दे रहा है कि 7,000 और मेरे लोग मौजूद हैं। समटाइम्स हमें नजर नहीं आ रहा होता, हम समझते हैं कि सिर्फ मैं ही और बहुत से लोग। हो सकता है आप किसी एरिया में ब्लेसेड हो, किसी एरिया में खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन याद रखिए खुदावन अपने कामों के लिए बहुत से लोगों को अपने लिए चुनता है। आमीन। अगला पॉइंट नोट कीजिए, अलीशा की जिंदगी में अलमियत का कलाम। अलीशा की जिंदगी में सबसे ज्यादा अलमियत का कलाम इस्तेमाल हुआ है और ज्यादा एग्जांपल्स अलीशा की। सलातीन की दूसरी किताब में जरा देखिएगा, ये वाकया आपको बता देता हूं। नमान कोड़ी है और इस्राएली लड़की जो कि असीर होकर उसके घर में थी, उसने जिक्र किया कि हमारे मुल्क में एक नबी है, काश मेरा मालिक उधर होता तो ये शिफा पा जाता। वो कहता है और हो जाता। एलिया अलीशा जबरदस्त खुदा के खादम है। अलीशा के तलक से ये मशहूर है कि वो नबी जो कहता है वो हो जाता है। सो नुमान अलीशा के पास आता है और बड़े गिफ्ट्स लेकर आता है, और अलीशा जो है, आप सब ये स्टोरी से वाकिफ हैं, कुछ कबूल नहीं करता। और वो जब शिफा पाकर वापस जा रहा होता है तो अलीशा का अंबियाजादा जिहाजी को ख्याल आया कि मेरा मालिक जो है, मेरा लीडर जो है, लगता है ਇਹਦੀ ਕੁਰੀ ਘੱਟ है कि मुफ्त का माल आउण डਿਆ है, लेने नहीं दिया। जब नुमान जा रहा है तो वो पीछे भागा है, और जब वो पीछे भागा है तो नुमान ने रथों को हुक्म दिया कि रुक जाए। मुकालमा होता है, पूछा जाता है खैर है, कह रहे जी मेहमान आ गए, तो जो गिफ्ट वगैरह देने हैं ना वो हमें दे दो। जरा देखिएगा 20वीं आयत से ऑनवर्ड्स, ये 27वीं आयत तक चलेगा, लेकिन आप नोट ये कर लें, लेकिन आपने जो पढ़ना है वो सिर्फ आखिरी चंद आयत है। 23वीं आयत से जरा पढ़ना शुरू करें। हाँ, 5वां बाब, दूसरी सलातीन की किताब है और 5वां। 23वीं आयत।
نعمان نے کہا خوشی سے 2 قنطار لے، اور وہ اس سے بجد ہوا، اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی، اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا، اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ علیشا نے اس سے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ جی سنیے گا غور سے، یہاں المیت کا کلام آ رہا ہے۔ جی علیشا نے پوچھا جہازی کہاں سے آ رہا ہے؟ جی اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ میں گلی چی سا ہے نا، کتے بھی نہیں، میں اتنے ہی سا، جیسے آپ بچوں سے پوچھتے ہیں کتنے سا، اتنے ہی سا، وہ کہتا ہے میں کہیں نہیں گیا، میں اتنے ہی سا۔ جی آگے سنیں۔ اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ کہتا ہے یہ وقت نہیں ہے بھائی، کیوں یہ چیزیں لے رہے ہو؟ یہ گفٹ لینے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شفا کو بیچتے ہیں؟ اس نے کہا یہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم۔ آگے سنیے المیت کا کلام، اس کو پتا چل گیا کہ یہ کہاں سے رہا، بتا دیا کہ تو کہاں سے آ رہا، تو گفٹ لینے گیا تھا۔ جی اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ لو جی، صرف تھوڑے سے گفٹ کے لیے اس کو کوڑ انعام میں مل گیا۔ کیوں؟ کس نے فرمایا ہے؟ علیشا نے۔ یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ جو نعمان کا کوڑ تھا اب تجھے اور تیری نسل۔ سم ٹائمز سیکھنے کی بات ہے، جن لیڈرز کو خدا نے مقرر کیا ہے they are ordained and appointed for your betterment۔ ان کی سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب چرچ کا گیٹ کراس کرتے ہیں تو پاسبانوں کے خلاف، لیڈرز کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ خدا ان کو کس طرح سے استعمال کرے۔ بیٹر ٹو کیپ سائلنٹ۔ فیس بک پہ دھڑا دھڑ پادریوں کی جناب اتنی زیادہ انسلٹنگ سینٹینسز کے ساتھ ریمارکس اور کمنٹس دیے جاتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فیس بک اسکالر ہیں، نتھنگ ٹو ڈو۔ یہ علیشا کا قریبی شخص ہے۔ دا پرابلم از دس کہ قریب ترین ہو کر بھی یہ شخص اپنے لیڈر کے اگینسٹ جا رہا ہے، پھر خمیازہ تو بھگتا نا۔ المیت کے کلام کے وسیلہ سے علیشا جان گیا، اتنی پہچان ہے اس کو کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کس پائے کا ہے، وہ سمجھ لے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اس نے خیال نہیں کیا اور پھر کوڑ میں مبتلا ہوا۔ دوسرا حوالہ بھی علیشا کی زندگی سے ہی لیں گے، یہ حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے، دوسرا سلاطین ہے 6 باب۔ یہاں انبیاء زادوں نے علیشا سے کہا کہ جہاں ہم ہیں یہ جگہ ہمارے لیے تنگ ہے، ذرا ٹینٹ بڑا کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کھلا کر لے۔ کہتے ہیں ہمیں ذرا اجازت دے کہ ہم یردن کو جائیں اور لکڑیاں کاٹ کے لائیں اور پھر اپنی رہنے کی جگہ جو ہے اس کو ذرا کھلا کر لیں۔ ایسا ہی ہوا۔ لکڑیاں کاٹتے وقت ان کا کلہاڑا جو لوہے والا پارٹ ہے، کیونکہ کلہاڑے میں آپ دیکھتے ہیں ایک تو ڈنڈا ہے لکڑی کا، آگے
लोहे का हिस्सा जो तेज है, जो काटता है, धड़ाधड़ काट रहे हैं, और कुल्हाड़ा नीचे गिर गया। अब देखिए अलमीयत का कलाम किस तरह से अलीशा के जरिए से काम करता है। 9वीं आयत से जरा देखिएगा, बल्कि 6ठी से पढ़ने ज्यादा अच्छा लगेगा। 6ठी आयत से, मर्दे खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा। उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। जी, अब देखिए मर्दे खुदा ने कहा, क्योंकि निचोड़ के हमने तो उधार मांगा हुआ था, तो मर्दे खुदा ने कहा कि वो किस जगह गिरा। उन्होंने कहा ये वो जगह है। आज हमें ये सीखना है कि खुदा को जिस जगह आप मौजा जाते हैं बताएं कि मैं यहां मौजा चाहता हूं। बहुत से लोग दुआ कराते हैं, कहते ऊंजी कर दे, फिर ऊंजी होएगी दुआ तो ऊंजे का ही काम होएगा। मर्दे खुदा ने कहा कि किस जगह गिरा है, बताया गया कि ये वो जगह है। उसने एक छड़ी का टुकड़ा उस जगह जहां गिरा था, तो लोहा जो है वो तैरने लगा। ये मौजा है, लोहा तैरता नहीं है, डूबता है। हमें हमारे किसी शख्स ने हमारी कॉलोनी में है तो वो पादरी साहब, उन्होंने दावा किया कि मेरा ख्याल इसी बेस को बना कर कि जो मैं किल तार सकना लोहे दा पानी च। सारे कहने लगे तुसी पादरी साहब किंज तार दो, कहते मैं नहीं तारना। उन्होंने कहा कि फटी लियाओ, वो च किल ठोक के कहता तरिया कि नहीं। इथों दे जे पादरी है, और सच्ची कहानी जिन्हें मत ही वजिया हुई ना। ये मौजा नहीं है, मौजा ये है लोहा जो है वो तैरने लगता है। जी जरा आगे देखिए। फिर उसने कहा अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आप देखिए उसको पता है कि किस तरीके से मौजा होगा, ऊपर आ गया और उठा लिया। जी 9वीं आयत से जरा पढ़िए। सो मर्दे खुदा ने शाह इसराइल को कहा, कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां अरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्दे खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया, और ये फक्त 1 या 2 बार ही नहीं। इस बात के सबब से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ, और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तू मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह अराम की तरफ है। अब देखिए यहां पर अलीशा अलमियत के कलाम की वजह से शाह इसराइल को बता रहा है कि जो हमारे मुखालिफ हैं वो कहाँ होंगे। ये क्या है? अलमियत का कलाम। उसको ये भी पता है कि लोहा जो है वो कहाँ पे है। लकड़ी का टुकड़ा डाला, लोहा ऊपर आ गया। आगे सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है जंग का। शाह इसराइल और शाह अराम। अब वो बता रहा है अपने शाह को कि कहां से अटैक हो सकता है, कैसे हो सकता है। और जब अलमियत का कलाम अलीशा के जरिए से नाजल हुआ है तो प्रोटेक्शन है। इसलिए चर्च के लिए इनफरादी तौर पर, खानदानी तौर पर अलमियत का कलाम जो है ये इंतहाई प्रोटेक्टिव है और बेहतरीन गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट है। जी जरा 12वीं आयत देखिए। तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं है मेरे मालिक, है बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है, तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलवत गाह में कहता है, शाह इसराइल को बता देता है। अब देखें शाह राम के जो लोग हैं कहते हैं इसराइल एक बंदा है, हम खिलवत खाना में छुप छुप के बातें करते हैं, चुगलियां करने हैं, प्लान बनाने हैं, लेकिन खुदा उन्होंने दस दिंदा है बड़ा खतरनाक बात। आज सीखने की बात यह है,
بہت سے لوگ جو ہیں ڈرائنگ روم میں، گھروں میں لیڈرز کے خلاف، چرچ کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. مینی ٹائمز خدا ریویل کر دیتا ہے. اور جب خدا ریویل کرتا ہے تو وہ شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ جس کی خبر پاک روح کے ذریعے سے لیڈر تک پہنچتی ہے، لگتا ہے اتنا میں گل کی تھی اے نے پادری صاحب نے دس چھڑیا، وہ اس کے خلاف ہو جائے گا. حالانکہ پادری صاحب کو اس نے نہیں بتایا، پادری صاحب کو روح القدس نے بتا دی. الیشا کی زندگی میں کمال کا یہ گفٹ کام کرتا ہے. آگے آپ کو یہ ساری سٹوری سے واقف ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ الیشا کے ساتھ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلے بلے باہر تو بڑی بھیڑ ہے، بڑی فوج ہے، ہم تو تھوڑے ہیں. تو الیشا نے دعا کی اور ان کی آنکھوں کو کھولا. پھر ان کو اندازہ ہوا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے کہیں زیادہ ہیں. پھر چین آیا کہ واقعی. اس لیے آپ کے لیے بھی خدا کا کلام یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور خداوند ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. آمین. تو یہ پرانے نامے میں چند اگزامپل دیں. اب دیکھیں خداوند یسوع کی زندگی میں المیت کا کلام، کیونکہ خداوند یسوع خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. اس لیے ہم خداوند یسوع کی زندگی میں المیت کے کلام کے استعمال کو دیکھیں گے. یوحنا 4 میں آپ کو سامری عورت کے تعلق سے ملتا ہے. یہ عورت قابل الزام ہے، گناہ میں تھی، لیکن یسوع نے اس کو الزام نہ دیا. حوالہ صرف نوٹ کر لیجئے، یہ بڑی پاپولر سٹوری ہے. یوحنا 4 16 سے 18 آیات تک. یسوع نے المیت کے کلام کی وجہ سے یہ کہا کہ جا اور اپنے شوہر کو بلا لا. جا اور اپنے شوہر کو، کیونکہ یسوع کو پتا تھا. اور اس نے کیا کہا؟ میں بے. تو یسوع نے کیا کہا؟ تو نے خوب کہا، زبردست. کتنے کر چکی ہے پہلے؟ تو جس کے پاس اب تو ہے، اس کا مطلب ہے اللیگل ریلیشن. بتاؤ کون رہا ہے؟ خدا میں یسوع. المیت کا کلام مینی ٹائمز خدا اپنے لوگوں کو یہ ریویلیشن دیتا ہے. جب یہ کہا تو اس عورت کی زندگی بدل گئی. گفتگو آپ کو پتا ہے کتنی لمبی ہوئی. اس نے جا کے پھر شور مچا دیا کہ ہمیں کرسطس مل گیا. یہ وہی ریفرنس ہے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ وقت آتا ہے جب خدا کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے. اور یہ لیڈی بغیر سیمنری کے ایونجلسٹ بن گئے. اس کی زندگی میں جو خدا نے کام کیا، زندگی بدل گئی. اور اس نے ایسے ایسے جملے کہے، کوئی لمبی چوڑی سٹڈی نہیں، لمبی چوڑی ملاقات نہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اسی طرح سے شارٹ کٹ. یہ ایک اسپیشل واقعہ ہے جہاں یہ ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس کے ساتھ تھی. مالک دو جہاں خالق وہ خود اس کے ساتھ تھا، اسی نے اس کو عقل بخشی. سو خدا یسوع کی زندگی میں المیت کا کلام ہمیں اس طرح سے ملتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ٹیکس لینے والے خدا یسوع سے ٹیکس لینا چاہتے تھے، شاگردوں سے بات کی کہ کیا تمہارا استاد جو ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، جزیہ؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ پترس سے کہا
جا کے بنسی ڈالو, جو مچھلی پہلی ہے اس کا منہ کھولنا, اور کتنا ملے گا, یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے, متی 17 باب 27 آیت, پڑھ بھی دیجئے اس کو, متی کی انجیل میں سے 17 باب 27 آیت. متی کی انجیل 17واں باب 27ویں آیت. لیکن مبادہ ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں تو جھیل پر جا کر بنسی ڈال, اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے, اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو ایک مسکال پائے گا, وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے. ایک مسکال ملے گا, نیم مسکال دینا ہوتا نا جزیہ. تو جب مچھلی کا منہ کھولے گا تو اس میں سے ایک, یہ لفظ ذرا غور سے پڑھیں نظر کے ساتھ, کیا لفظ لکھا ہے؟ مسکال ہے یہ, جن کی نظر تیز ہے وہ اچھی طرح سے پڑھیں جی, مسکال ہی ہے. اگر کسی کے پاس انگریزی کی بائبل ہے, انگلش کی بائبل ہے, وہ اس حوالے کو پڑھ دیں ذرا. آج کل تو مس کال ہی ہے نا. اچھا 17 باب کی 27 آیت, انگلش بائبل ہے کسی کے پاس؟ کھولیے ایپس, ہاں جی کھولیں, پڑھیں ذرا اس کو. اصل میں ہمارے اردو کے ترجمہ میں یہ چھوٹی سی پنڈی سی لگی ہوئی ہے, یہ مس پرنٹ ہے. اسرائیل کی جو کرنسی ہے, آپ اس کو گوگل کر لیں, یہ شیکل ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان کے سارے مسکال مسکال اور مسکال, اصل میں یہ شیکل ہے. کیا سپیلنگ ہے؟ SHEKKEL, شیکل ہے یہ شیکل ہے, اور اسی طرح سے اس کو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے میم جو ہے اس کے ساتھ بس اٹیچ کر دی ہے, کیونکہ کتابت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. یہ مشکال ہے, یہ مشکال نہیں ہے, یہ شکال ہے یا شیکل کہہ دیجیے. اور تسی پڑھ دیں شیکل سکال کہو گے یا شیکل کہو گے, لوگ کا کہنا ہے صحیح طرح پڑھ. میم بھی کتنے ہے میم؟ اصل میں یہ وہ والی سے ہوتی ہے, سے, یہ وہ سے ہے 3 نقطوں والی, یہ شکال ہے. آپ اس کو شکال کہہ لیں. انگریزی میں آپ نے سن لیا یہ شیکل ہے, اتنے کوئی اہم نہیں جائے گا. سو ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے. سو اگر آپ نے مسکال ہی کہنا ہے تو پھر کہتے رہیں سب کے ساتھ مل کر, لیکن یہ شیکل شیکل. بھئی آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, گوگل پہ آپ دیکھیں واٹ از دا کرنسی آف اسرائیل, اتنے کر کے آ جائے کہ سامنے, یہ روڑا ہی کوئی نہیں آگا, ٹھیک ہے. ادو نہیں سی گوگل, جدو دا ترجمہ ہویا نا ادو گوگل نہیں سی آگا. لکھیا بیسیکلی شکال ہی ہے, لیکن کئی دفعہ کیونکہ ہاتھ سے ہی بنا ہوا ہے. ابھی تو کمپیوٹرائز ہے, میرے پاس جو ہے یہ اوریجنل ترجمہ جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا کتابت کا یہ ہے, اتنے سیاہی تھوڑی جی زیادہ لگے انہوں میم بنا. آپ کے پاس کمپیوٹرائز ورژن ہوگی نا, اس میں میم ڈالا ہوا کیونکہ جنہاں ترجمہ آگے کمپیوٹرائز کا تو انہوں نے میم پائی تھا ہونا. ان کا نہیں, کرنسی ان کی بڑی ہیوی ہے. ہاں مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا, میں ادھر ہی دیا تھا, میں اتنے کو پڑھے جائی. ملیشیا میں مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا کہ یہ نشانی یاد رکھیں, تو میں ادھر ہی کسی کو اور کو آگے گفٹ کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ آپ نے پاس نہیں رکھنی, حالانکہ چھپی رہ سکتی ہے. چلے اب دیکھیے ایلیا, علیشا, مسیح. ایک اور حوالہ بے شک نام ہی پڑھے, آپ کو ساری سٹوری کا پتہ ہے. آخری وقت میں خدا یسوع نے جب
आखिरी फसा के लिए तैयारी करनी थी, शागिर्दों को कहा कि सामने के गांव में जाओ, क्या खोल के लाओ, ये कौन सा कलाम है? इतो बैठे तुहानू पता लगता है कि आरेदार अमरूदां दी रेहड़ी कित्थे लगी है? नहीं ना पता लगता। पकौड़े कौन काट रहे, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन खुदावंद यीशु बता रहा है, सामने के गांव में जाओ, वहां आपको गधी और उसका बच्चा बंधे हुए मिले। अगर कोई पूछे तो ये कहना कि खुदावंद को इसकी, अगर कोई पूछे। और फिर जब फसा की तैयारी का वक्त आता है तो फिर वो बता दी गया कि शख्स मिलेगा घड़ा उठाए हुए, उससे ये पूछना, ये भी अलमियत का कलाम है। खुदावंद यीशु की जिंदगी में ये अलमियत का कलाम कसरत से इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। चले आगे, रसूलों की जिंदगी में, ये हेडिंग आपने इसी तरह से लिखने हैं, पुराने यादनामा में और नए यादनामा में। नए यादनामा में खुदावंद यीशु की जिंदगी में और रसूलों की जिंदगी में ये गिफ्ट काम करता नजर आता है। सबसे पहले रसूलों की जिंदगी में जब ये गिफ्ट काम करता है तो कहां से हवाला निकालना चाहिए जी? अमाल की किताब में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रसूलों के अमाल हैं। हननिया और सफीरा की स्टोरी जो है आप सबको पता है, बड़े जज्बाती हैं। इन्होंने जब देखा कि माहौल बना हुआ है, असी भी नंबर टंग लिए, नंबर टंगते नंबर लवा बैठे। हालांकि नंबर टंगन दे, कुछ लोगों को नंबर टंगने की आदत होती है, तो ये भी नंबर टंग रहे थे। बड़ा खेत जो है वो बेचा, और आपको पता है कि कुछ हिस्सा अपने पास रखा, बाकी क्या करते थे, पूरा हिस्सा शागिर्दों के कदमों में डाल देते थे। इन्होंने क्या किया, बेचा, कुछ हिस्सा रख छोड़ा। पतरस साहब ने क्वेश्चन किया, इतने ही को बेची है? तो हो सकता है कि जो बातें यहाँ पे लिखी हैं उससे ज्यादा ही कोई बातें हों जो यहाँ पे लिखी नहीं। और क्या बताया, जी जी बिल्कुल, असी तुहाडे नाल थोड़ा, ये तुहाडे नाल काम करन दे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं, जिन्होंने पूछो को पुठा ही काम दसेंगे, वो ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि हमें पता ही नहीं। पतरस मैन ऑफ गॉड ताजा काम है, रूप दे विच जबरदस्त काम सीधा हो जाता था, क्योंकि बेसिकली जीव स्पिरिट है और कड़ाके की स्पिरिट है, और इसने दोनों की अदालत कर दी, दोनों बोला गए। कौन सा कलाम हो भाई? अलमियत के कलाम से इसको पता चल गया। चौथे बाब में है ना ये सारा वाक्य। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, 10वें बाब में, 10वें बाब में आपको स्टोरी मिलती है कर्नीलियस की। कर्नीलियस कौन है? गैर कौमे से है, सूबादार है दीनदार, खिरा देता है, और लिखा है और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। हर वक्त खुदा से, साथ उसकी पहचान भी दिए है कौन, तो हर वक्त खुदा से दुआ करता है। जब हम इस स्टोरी को देखते हैं तो ये रोया में देखता, जरा देखिएगा 30 आयत से ऑनवर्ड पढ़ने। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनीलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है,
جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. کتنا کلیئر میسج ہے. یہاں روئیں کس کو ملتی ہے؟ میں اس وقت ہی گل کرنا, رویا کنوں ملتی ہے؟ جڑا غیر زبان بولدا. کرنیلیس کون ہے؟ یہ غیر قوم, انہوں بھی رویا ملن ڈئی جی. خدا کسی کا طرفدار, اب یہ تو پینٹی کاسٹل نہیں ہے, نہ یہ رول قدس یافتہ, یہ تو غیر قوم میں سے, لیکن خدا سے ڈرتا ہے, دعا کرتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے خدا کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے. زیادہ چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی پینٹی کاسٹل خدا صرف سانو ہی دس سکتا ہے. خدا لکھا ہے اس نے رویا دیکھی ہے. اسی نے رویا مینوں ملی. غیر قوم میں یہ شخص ہے, رویا میں اس کو میسج ملتا ہے. یہ المیت کا کلام ہے. کس کے تعلق سے؟ شمعون کے تعلق سے, کہ وہ شمعون دبا کے ہاں ٹھہرا ہے, اس کو بلا لے. اور دوسری طرف چینل چلتا ہے تو پطرس صاحب بھی بزی ہیں. 17ویں آیت سے ذرا پڑھیے گا. جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے, تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے. سمجھ آ گئی. ایک طرف کرنیلیس رویا دیکھتا ہے اور دوسری طرف پطرس ہے جو رویا دیکھتا ہے. کرنیلیس کو بتایا گیا پطرس کو بلا لے. پطرس کو کہا گیا اس کے ہاں جا. کیوں؟ اس کی خیرات اور اس کی دعائیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات اور دعا جو ایماندار دیتے ہیں, خدا اپنے کام کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ غیر قوم میں سے ہے. اور اس نے جو رویا دیکھی ہے وہ بھی زبردست ہے, اور جو پطرس دیکھتا ہے وہ بھی کمال ہے. پطرس نے رویا دیکھی ہے, وہ سیکنڈ ڈے کی ہے. نامی آیت سے آپ کو پتا ہے ایک چادر آئی اور ہر طرح کے چپائے, ہر طرح کے جانور, کیڑے مکوڑے اس میں شامل تھے. اور پھر پطرس سے کہا گیا کہ ان کو لے اٹھ اور ذبح کر. تو 14ویں آیت میں لکھا ہے پطرس صاحب نے جواب دیا, اے خداوند ہرگز نہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ذبح کر. تو پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ تابع داری ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ذبح کر. چاہیے یہ تھا کہ یس سر. کہتے نہیں, ہرگز نہیں. آگے لکھا ہے, اس کی وجہ بتائی ہے پطرس نے, کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی. پھر دوسری بات آواز آئی, جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام. 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر. بعد میں اس کو سمجھ آئی کہ یہ رویا یہ ہے کہ ہم نے صرف یہودیوں کو ہی کلام نہیں سنانا, غیر قوموں تک بھی جانا ہے. ہمیں ساری بحث اج بھی ہوندی ہے, مچھی چانے والی کھانی ہے کہ چانے تو بغیر کھانی. پھر جیڑی کھا سکتے کھا لو. ایتھے بڑا خیال رکھتے ہیں, مچھی چانے والی کھانی ہے, پیر کھلے نے کہ جڑے نے. تھانوں کی پتہ لگتا گوشت جڑا بھاویں کھوتے دا ہی ہوے, تساں کہڑا آپ ہی ذبح کیتا ہے. یہ تو بات بڑی مشہور ہوئی لاہور میں, کتنے کھوتے جو ہیں کھلا دیے. کھوتے نے کہڑے پیر چرے ہوئے. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کھا لیں. سبزیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنے لوگوں کو کدو پسند نہیں ہے؟ سارے نے پسند ہے. تھوڑا تھوڑا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. سبزیوں میں بھی ہم امتزاج کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, نو پرابلم. لیکن جو حقیقت ہے وہ فرق ہے کہ خدا کہتا ہے جو سمجھانا چاہتا تھا اصل میں وہ یہ تھا
کہ آپ نے سرکل سے باہر نکلنا ہے. یہ ساری سٹوری آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے خدا ان کو ٹریک پر لے کر آیا. جی ایک تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. 14واں باب ذرا اعمال کی کتاب کا کھولیے گا. پولس رسول جو ہے یہاں پر علمیت کے کلام کی وجہ سے ایمان کو بھی ریڈ کر رہا ہے. 14واں باب ہے 8ویں سے 10ویں آیات تک. اعمال 14واں باب 8ویں آیت سے. اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا. وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا. وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. ہاللیلویا. پولس رسول اس کو دیکھتا ہے. یہ علمیت کا کلام ہے. اس کو پتا چل گیا کہ اب اس کا ایمان اس لیول پر ہے. وہ جان گیا علمیت کے کلام کے ابھی معجزہ ہوگا. اس کو پتا چل گیا اس کے اندر ایمان جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب میں اس کو کہوں گا. اور جب اس سے کہا گیا یہ جنم کا لنگڑا ہے تو وہ بڑی آواز سے جب اس نے کہا اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا، بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. آمین. سو آپ اور بھی بڑی اگزامپلز ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں علمیت کا کلام استعمال ہوا ہے. آمین. اگلی ہیڈنگ جلدی سے دے دیجئے. حکمت کا کلام، ورڈ آف وزڈم. انگریزی میں ورڈ آف وزڈم، حکمت کا کلام. مکاشفاتی نعمتوں میں سب سے بڑا گفٹ حکمت کا کلام. یہ 3 کے جو پیکٹس ہیں ان میں سے ایک ایک نعمت بڑی ہے. غیر زبانیں اور غیر زبانوں کا ترجمہ اور نبوت. بڑی نعمت کون سی ہے؟ نبوت. روحوں کا امتیاز، علمیت کا کلام اور حکمت کا کلام. بڑی نعمت کون سی ہے؟ حکمت کا کلام. اس کی وجہ ہے علمیت کا کلام انفارمیشن دے گا، حکمت کا کلام انسٹرکشن دے گا. انسٹرکشن کا مطلب ہے ایسے کریں. اور جب آپ حکمت کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے خدا کے مقاصد اور منصوبے کسی شخص پر ظاہر ہوتے ہیں، ایماندار پر ظاہر ہوتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کلیسیا کے اندر کیا کچھ ہوگا، خادم کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس گفٹ کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، گائیڈنس ملے گی، گائیڈ لائن ملے گی. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس گفٹ کے ذریعے سے شارٹ ورڈز یا شارٹ سینٹینسز خدا آپ کے ذہن میں ڈالے گا. خدا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ آپ کے ذہن میں بھی باتوں کو انڈیل دے گا، اندر ڈال دے گا. خدا آپ کے کانوں میں سچی مچی آواز کے ساتھ ڈال دے گا. آپ اپنے اندر ایک ہلکی سی آواز محسوس کر سکتے ہیں رویا کے ذریعے سے. جیسے پطرس نے رویا دیکھا، خواب کے ذریعے سے جیسے یوسف نے خواب دیکھے، جو آنے والے وقت کے تعلق سے ہوگا. پطرس کو بتایا کہ تو نے جانا ہے کرنیلیس کے پاس. یوسف کو بتایا کہ ایک دن تو کس طرح سے بڑا آدمی ہو جائے گا، تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے اور تیری ماں اور باپ بھی تجھے سجدہ کریں گے. ٹائم از کمنگ. نعمتوں کے بغیر جو خدمت ہے، کوئی بھی نعمت
آپ کے لیے اس وقت زیادہ بینیفٹس دے گی جب آپ اس کو زیادہ ہائی لیول پر استعمال کرنے کے لیے خدا کے چرنوں میں بیٹھے. The more you spend time in the presence of God, خدا بہت سے پلانز آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا. اور جن لیڈرز کے پاس ٹائم نہیں ہے نہ دعا کا نہ اسٹڈی کا، ان کی زندگی صرف ایسے ہی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس اسی طرح سے. نو پلاننگ، نو وزڈم. اور پھر وہ حالات کو کوستے ہیں، وقت کو کوستے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں خدا کی طرف سے پلان ہوگا وہ کرٹیسائز نہیں کرے گا. سیدھی سیدھی بات. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرے. اس کے پاس جو ٹائم ہے وہ خدا کے قدموں میں بیٹھنے کا جب وقت ہوگا تو خدا اس کو ریویل کرے گا، اس کو بتائے گا بیٹا یہ کر. یہ نعمت جو ہے مختلف طریقوں سے آپ کو مل سکتی ہے، نبوت کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اور ترجمہ کے ذریعے سے. بہت سے طریقے ہیں جو ہم جتنی بھی نعمتیں ہم کر چکے ہیں، خدا حکمت کے کلام کی نعمت کو آپ کو عطا کر سکتا ہے. 2 لیول ہیں کسی بھی نعمت کو استعمال کرنے کے. نمبر 1 پرائیویٹ، نمبر 2 پبلک. پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت آپ پبلک میں استعمال نہیں کرتے، یعنی خدمت کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ پرائیویٹ ہے. لیکن جس قدر زیادہ آپ پرائیویٹ گفٹ میں موو کریں گے اتنی آسانی کے ساتھ خدا آپ کو باہر لے آئے گا اور آپ پبلک میں بھی اس گفٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس نعمت کے وسیلہ جو خدا بتاتا ہے وہ پورے کا پورا ڈرافٹ نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس، حصہ بحصہ، طرح بطرح خدا آپ کو بتاتا چلا جائے گا، کیونکہ ماسٹر پلان جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلا جائے گا، آگے یہ کر، آگے یہ کر، آگے اس طرح سے چل، آگے یہ کر. یعنی تھوڑا تھوڑا میسج جو ہے وہ آپ کو ملتا جائے گا. اکثر اوقات یہ جو گفٹ ہے وزڈم والا، یہ خیالوں اور سوچوں کے دوران جب آپ خدا کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں، خدا آپ کے ذہن میں کچھ ڈال دیتا ہے. لائک آپ دعا کر رہے ہیں، خدا سے مدد مانگ رہے ہیں، خدا آپ کے ذہن میں اپنی باتیں انڈیل دے گا. حکمت کا کلام ہے. ذرا دیکھیے گا پولس رسول کی زندگی میں. پہلا کرنتھیوں کا خط کھولیے، 2 باب. پہلا کرنتھیوں کا خط 2 باب 11ویں آیت سے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 11ویں آیت سے. کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہیں. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں. آمین. انسان اپنی باتوں کو جانتا ہے، اپنی سمجھ کو، لیکن پولس رسول کہتا ہے ہم نے وہ روح پایا جو خدا نے ہمیں دی ہے. اپنی روح سے ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں اپنی سمجھ سے، لیکن جب روح القدس ہوگا تو روح القدس آپ کو سپر نیچرل پلانس عطا کرے گا اور آپ ان پلانس میں آگے بڑھیں گے اور خدا فردر پلانس اور پلانس اور پلانس دے گا. ہمیں خدا کے بندہ یعقوب کی بات کبھی نہیں بھولنی. پہلے باب کی 5ویں آیت میں، جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے، پتہ نہیں ہم لسٹ میں کیا کچھ مانگتے ہیں،
آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ ڈیلی روٹین میں دوسرے دن یا ہفتہ وار اپنی دوائیاں لسٹ میں کیا رکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی شخص ہے جس نے اپنی دعا میں یہ رکھا خداوند مجھے وزڈم دے؟ اگر ہم نے خدا کی حکمت نہیں مانگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں فل ہوں، میرا پیکج جو ہے وہ فل ہے، میں بہت حکمت رکھتا ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پرائم منسٹر کے تعلق سے آج میں سن رہا تھا ایک پروگرام، وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، سمجھتے کہ بس میں ہی سارا کچھ. بہت سے لوگ آپ کو چرچ میں ایسے ملیں گے، عقل کل، دانش اور فہم سے معمور، اپنی خدا کی طرف سے نہیں. میں سمجھتا ہوں پریارٹی لسٹ میں ہم وزڈم کو رکھیں، غلط فیصلے نہ کریں. سلیمان سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھے دوں؟ کیا مانگا؟ حکمت. اور یعقوب بھی یہی کہتا ہے جس میں حکمت کی کمی ہو. اگر ہم نہیں مانگتے تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اسی آلریڈی حکمت نال پیک ہاں، گنجائش کوئی نہیں. سو ورڈ آف وزڈم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا سے مانگے کہ خدا ہمیں. یاد رکھنا ہے بائبل کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جو حکمت ملتی ہے وہ حکمت کا کلام نہیں ہے. بائبل پڑھنے سے جو حکمت ملتی ہے، سمجھ ملتی ہے، یہ وہ حکمت کا کلام نہیں ہے. حکمت کا کلام جو ہے یہ چھوٹا چھوٹا آپ کے ذہن میں خدا ڈالتا ہے کہ بیٹا یہ کر، اس طرح سے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. تاریخ میں ایک برادر ہوئے ہیں، برادر کینا. 12 سال تک انہوں نے خدمت کی، انگلینڈ کے خادم تھے. 12 سال خدمت کی اور ایک دن خدا سے پوچھا خدا تو میری خدمت سے خوش ہے؟ تو خدا نے کہا نہیں. اس نے کہا وجہ؟ کہ تو 12 سال ضائع کر دیتے، تجھے اس خدمت کے لیے چنا ہی نہیں گیا. تو ٹیچر ہے، تو پاسٹر نہیں ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کسی کو ایونجلسٹ مقرر کر دیں، وہ آتا ہے جی مینوں 3rd کلاس خدمت مل گئی، حالانکہ یہ 5 فولڈ منسٹری میں موجود ہے. مبشر چھوٹی خدمت نہیں ہے، یہ 5 فولڈ میں. تو ہم مبشر کو کم تر سمجھتے اپنی عقل سے. خدا کی عقل میں رسول، نبی، مبشر، چرواہے اور استاد، یہ پورا پیکٹ ہے. 5 خدمتیں، ان کو 5 فولڈ منسٹری کہا جاتا ہے. ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس خدمت کون سی. اور پھر اگر ہم اپنی خدمت سے واقف نہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدمت کر رہے ہیں لیکن اندھوں کی طرح خدمت کر رہے ہیں، بلائنڈ منسٹری، یعنی خدمت کر رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں، یوز لیس ہو گئے جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھتے ہوں گے تسی اجے بھی ڈیکن ہی، تو ڈیکن کی خدمت چھوٹی ہے. اعمال کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیکن جو ہے روح اور دانائی سے بھرے تھے. تو جو شخص روح اور دانائی سے بھرا ہے
کیا اس کی خدمت چھوٹی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج بھی ڈیکن نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگریسو ہے. ایسا نہیں ہے. خدا نے جس خدمت کے لیے آپ کو چنا ہے خدا آپ کو اس خدمت کے لیے مقرر کرے گا. جلدی سے چند فائدے نوٹ کر لیں. ہیڈنگ آپ نے لکھنا ہے اس گفٹ کے فائدے اور مقاصد. اس خدمت کے فائدے اور مقاصد. نمبر 1 سب سے بڑا فائدہ پروٹیکشن ہے, تحفظ ہے. اس گفٹ سے ہمیں تحفظ ملتا ہے. نمبر 2 رہنمائی ملے گی. اس گفٹ سے رہنمائی ملتی ہے. یہ کرو, انسٹرکشنز ملیں گے, بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے رہنمائی, گائیڈنس ملے گی. کوئی بھی گائیڈنس جو آپ کو درکار ہے مل سکتی ہے. کسی بھی تعلق سے. شادی خدا کی طرف سے پلان ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ شادی خدا کی طرف سے تو بھیجے گا کون؟ حکمت کا کلام یہ فرماتا ہے خدا کو زیادہ فکر ہے, خدا بھیجے گا when right time comes. ایک دوسرے سے پوچھنا کہنا کوئی بری بات تو نہیں, لیکن شادی یاد رکھیے اس میں خدا کی رہنمائی بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس ریلیشن میں ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ آنکھوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, عقل سے بالکل ہی نہیں کرتے. پرابلمز آئے. چیک کیجئے خدا نے آپ کے لیے کس کو مقرر کیا, خاص طور پر نوجوان طبقے کے لیے. خوابوں کا شہزادہ مل جائے گا یا خوابوں کی شہزادی مل جائے گی؟ جب خدا کی طرف سے ہوگا تو بیوٹیفل ہوگا. آپ کی آنکھوں کی طرف سے ہوگا تو 3 مہینے کے بعد رزلٹ دیکھ لینا. زیادہ ٹائم نہیں, صرف 3 مہینے بعد. ہمارے تجربے میں ولیمہ کا دن بھی آیا, اتنے کام سٹارٹ ہو گئے. کافی دیر پہلے ایسا ہوا. بھائی وقار کو میں نے کسی فیملی کے ساتھ بھیجا کہ آپ جائیں. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کڑی تو بڑی بدتمیز ہے. میں کہا اچھا. میں ہاں جتے پہلا دن کہتے اتوں کام سٹارٹ ہوئے نا. میں پھر خدا ہی خیر کرے. بڑی کوشش کی کہ کام نبھ جائے, لیکن سچ ہی مجھے نبھ گیا. سمجھ آ گئی نا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ تعریفوں کے پول, تعریفوں کے انڈر پاس, تعریفوں کی اورنج ٹرین چل رہی ہے. پادری صاحب ادا تے رنگ جناب چٹا ہے تے جناب کڑی فار فار انگلش بول دی ہے. میں صبر کرو تو انہوں پرانی نے اڑانا ہے. اور پھر بہت جلد ایسا ہوا ناکامی کا راہ. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کوالیفیکیشن ہے اسٹرکچر کوالیفیکیشن اپیرنٹ, یہ سب سے بڑی. نو ناٹ ایٹ آل. پھر مسائل ہوئے اور مصائب ہوئے اور الٹیمیٹلی ٹوٹ گئی تڑک کر. بس یہ کام ہوا. ٹائم کیونکہ ہو چکا ہے. صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے, باقی اگلی دفعہ سٹارٹ کروں گا. اس سے انسٹرکشن ملتی ہے, آگاہی ملے گی. یاد رکھیے انسٹرکشنز جب خدا کی طرف سے ملتی ہیں
خدا کی طرف سے جو نقشہ ملے گا وہ فیل نہیں ہوگا. آمین. یہ نقشہ جو ہے خدا نے مجھے دیا, کہاں پہ کیا ہونا چاہیے. یہ جس سٹیج پہ میں کھڑا ہوں تو ٹھیکیدار روزانہ پوچھتا ہے بھائی صاحب کتنا بنانا ہے, کڈا کوچا بنانا, کیونکہ یہ نقشے میں بھائی جاوید نے اس کو فٹ نہیں کیا تھا کیسا بنانا. میں ادھر اس وقت ادھر ہی بیٹھا تھا, تقریباً 15 سے 20 منٹ لگے یہ سٹیج بنانے. میں نے کہا لاؤ میں بتاتا ہوں کیسے بنانا. ساری چیزیں میں نے بنا کے دی کہ یہ اتنا کرنا ہے, اس کی ہائٹ اتنی کرنی ہے, کم ختم. جو خدا آپ کو پلان دے گا, نقشہ دے گا. اب جب ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آخری بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے گیلری میں کہ کون بندہ بیٹھا ہوا. سو انسٹرکشن ملیں. ڈاکٹر ینگیچو نے بہت بڑا چرچ بنایا اور ساؤنڈ سسٹم کا سب سے بڑا پرابلم تھا. ساؤنڈ سسٹم چین چین چان چان کرتا تھا. جرمنی سے انجینئر آئے, فرانس سے انجینئر آئے, لیکن کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن وہ بیٹھے خدا کی حضوری میں, کہنے لگے خدا کی پرابلم بن گئی, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, باقی سارا بن گیا, حال بن گیا, خوبصورت ہو گیا. خدا نے کہا یہ سپیکر اس ڈائریکشن میں اتنے اینگل پہ موڑ دو, یہ سپیکر اس ڈائریکشن میں اتنے اینگل پہ موڑ دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. سپر انجینئر جب خدا نے بتایا تو وہ مسئلہ آج تک ٹھیک ہے. آمین. سو حکمت خداوند سے ضرور مانگیے. جب خداوند کی طرف سے حکمت آئے گی وہ فیل نہیں ہوگی, آپ کو کامیاب کرے گی. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی اور بھرپور برکات دے, مسیح میں قائم اور دائم رکھے. آئے ہم ایک شکر گزاری کی دعا کریں.